مسلمان ہیں اللہ کے فضل اور احسان اور اس کی توفیق سے۔ مسلمان کے کچھ عقائد ہیں، اس کا کچھ ایمان ہے۔ ایمانیات میں سے بنیادی ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ امام الانبیاء سید الانبیاء آقا انعامدار مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات گرامی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور اس ایمان پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ مقام نبوت کیا ہے؟ مقام نبوت اللہ کی وہ عطا کردہ نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو وہ عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر وہ خوبیاں اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے اسے ان خوبیوں سے ان اوصاف سے متصف فرمایا ہوتا ہے کہ جو خوبیاں عام بندوں کے اندر نہیں ہوتی۔ نبوت وہ اللہ کی عطا ہے کہ جو عطا اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس عطا خدا بندی پر کسی کا عمل دخل نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا ہے، اس کے اندر کسی کی عبادت کا تعلق، کسی کی ریاضت کا تعلق، اپنی محنت کا تعلق نہیں، باوجود اس کے کہ یہ حضرات عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، ریاضت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، قرب الہی کے خاص مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اللہ کے حکم پہ زیادہ عمل کیا اللہ نے نبی بنا دیا۔ نہیں، نبوت اللہ کی عطا ہے، وہ جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو اس جیسے عظیم خصلتیں اور اوصاف اس بندے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ میں اصولی باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ نفس نبوت میں حضرت آدم سے لے کے جناب میرے آقا علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی نبی ہیں، نفس نبوت میں سب برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے میں، کس میں؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ دو۔ نبی ہونے میں سب برابر ہے۔ پھر اللہ نے ان کے اندر مراتب رکھے ہیں، اکثر نبی ہیں اور کم رسول ہیں۔ ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ 313 رسل ہیں، اور ان میں سے بھی درجہ بدرجہ جب رسول کی ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء اور رسول میں سے سب سے افضل ترین ہستی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ انبیاء کے درمیان بھی مراتب ہیں، پھر کچھ رسول ہیں ان کے مرتبے انبیاء سے زیادہ ہیں، اور پھر اس سے زیادہ کہ جو رسول کے سردار ہیں، سب سے افضل مقام ہے، وہ میرے آقا کی ہستی ہے، اور اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا۔ میں نے قرآن خطبہ جس آیت کا انتخاب کیا ہے، پارہ نمبر 30 سے ابتدائی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ
فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسل ہے کہ جن کو بعض پر بعض میں فضیلت دی ہے. میں ایک بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نفس نبوت میں سارے برابر ہونے کے باوجود بھی سارے نبی برابر نہیں. سبحان اللہ کے نفس نبوت میں نبی ہونے میں سارے برابر ہونے کے باوجود سارے نبی برابر نہیں مرتبے کے اعتبار سے. تو جب نبی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، نبی اور امتی ایک دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتے؟